سیریل کلر تانیتا ناول کس نمبر 25 آرتھر کے آگے پیپر پڑا تھا جسے اس نے پڑھا اور پھر اس پیپر کو اٹھا کے اس نے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، جس میں جرأت ہے آ کے میرے ماتھے میں گولیاں اتار دے اور پھر یہاں اپنی بادشاہت کر لے، لیکن اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں یہاں سے کہیں جاؤں۔ اس نے سامنے کھڑے وکیل کو کہا اور پیپرز اس کے منہ پر دے کر مارے۔ اس کا کام صرف یہ پیپرز آرتھر تک پہنچانا تھا اور یہ بات تو آرتھر بھی جانتا تھا۔ تبھی وہ سر ہلا کے وہاں سے چلا گیا۔ جیکسن، آرتھر نے مٹھیاں بیچ لی، چیڑ چٹکاتے وہ چاروں سے ہونے والی بربادی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ کو خود چھوڑ دیتا۔ وہ چیڑ کو لات مار کے اٹھا اور مارک کو کال ملا لی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ مجھے تم سے کچھ معلومات چاہیے۔ نیو یارک آ سکتے ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، کیونکہ دادا کو یا ڈیڈ کو کسی کو بھنک پڑ گئی تو تمہارے پاپا والا حال میرا بھی ہو جائے گا۔ اپنی جنگ خود لڑو، آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ پہلے تم سوئے ہوئے مر رہے تھے اور اچانک تم جاگ گئے جب تمہارا باپ مر گیا۔ مارک نے اچھی خاطر سنا کر فون بند کر دیا اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سر ہلاتا وہ اٹھا اور اپنے باپ کی اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کی باہوں میں قید گہری نیندوں کی وادیوں میں اتری ہوئی تھی، جبکہ ایک خواب تھا جہاں جیکسن کا ہاتھ تھامے وہ خوبصورت جگہوں پر سے گزرتی آگے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اسے لیڈ کر رہا تھا، اسے ساتھ لے کے چل رہا تھا، اسے چلنا سکھا رہا تھا۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش، لیکن اچانک ایک ہاتھ نے اس کا بازو پیچھے سے پکڑا اور اس کی جان سے نکل گئی۔ جیکسن آگے نکل گیا تھا، اس ہاتھ نے اسے پیچھے کھینچ لیا تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی، لیکن جیسے اس کی آواز کا گلا پھر سے گونج دیا گیا تھا۔ وہ بلانا چاہتی تھی، وہ اسے پکار رہی تھی، لیکن وہ ہاتھ اب اس کے لبوں پر تھا جس نے اس کی آواز کھینچ لی تھی، جس نے اسے بولنے نہیں دیا، اور جیکسن اس کی پکار نہیں سن سکا اور ایلے ایک بار پھر اندھیروں میں اتر گئی۔ جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جلدی سے بے چین ہو کے جیکسن کی سمت دیکھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں ہیں؟ وہ کہتے ساتھ اس کے سینے سے لگ گئی اور بے ساختہ رو دی۔ جیکسن اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کیا اور اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ مجھے کہاں جانا تھا؟ یہیں ہوں میں۔ ہوش میں آ گئی ہو؟ اس نے ایلے کو پکڑ کے اپنے آگے کیا اور اس کے آنسو صاف کر کے سوال کیا، جبکہ ایلے اس کے نرم رویے پہ پھولتی ہوئی سر ہلا گئی۔ وہ کتنا اچھا تھا۔ گریٹ۔ جیکسن نے سیدھے ہوتے ہوئے سر ہلایا اور اس کی سمت پانی کا گلاس بڑھا دیا۔ ایلے نے پانی پیا اور اب وہ قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ جیکسن کی جانب دیکھنے لگی، شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ جیکسن نے اس سے پانی کا گلاس لیا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر وہ موڑا اور اچانک ایلے کی چیخ سی نکلی۔ جیکسن کی مٹھی میں ایلے کی بال تھے اور وہ اس کا سر اپنی سمت کھینچتا نہایت جارحانہ تیوروں میں اس کی صورت تک رہا تھا۔ جیکسن، اس کے لب کانپے، جنہیں جیکسن نے اپنے انگوٹھے سے رگڑ دیا۔ ان انگوٹھوں کی نرمی کو اپنے انگوٹھے کے کھردرے پن سے سختی اور بے رحمی سے رگڑتا۔ وہ سر ہلاتا اس کا چہرہ قریب سے دیکھ رہا تھا۔ ہنری کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ سیدھا سوال تھا۔ ایلے نے سانس حلق میں اتارا۔ وہ تو یہ سب بھول گئی تھی کہ وہ اس سے سوال بھی کر سکتا ہے۔ وہ میں تو جھوٹ نہیں، اس نے آنکھیں دکھائیں۔ ایلے نے سر نفی میں ہلایا۔ کلب؟ وہ منمنائی۔ کھل کر بولو، ویسے بھی تمہیں بولنے کا کافی شوق ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ایلے ہونٹ نکالنے لگی جیسے اس کی سختی پہ رونا آ رہا ہو۔ تمہیں الٹا لٹکا دوں گا اگر اب تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا تو۔ تم دونوں پارٹی کا کہہ کر گئے تھے، کلب کس لیے گئی؟ وہ دھاڑا۔ ایلے سہم گئی۔ وہ تو ہنری لے کے گیا تھا۔ تم نے ڈرنک کیا؟ نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ جیکسن نے اس کو جھٹک دیا۔ یہ لباس پہن کر تم کلب میں ہنری کے ساتھ ٹیبل پر کھڑی ہو کر ڈانس کر رہی تھی ایلے۔ اس نے موبائل اس کی گود میں پھینک کر مارا تھا۔
ایلے ایک دم وہ ویڈیو دیکھ کر حیران ہوئی۔ تو کیا اس نے ایلے کے پیچھے بندے لگائے ہوئے تھے جو پل پل کی رپورٹ دیتے؟ وہ شرمندہ ہی ہوگی۔ میں تو انجوائے کر رہی تھی، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ آدھے کپڑوں میں انجوائے کرنے کا کچھ زیادہ شوق ہے تمہیں۔ چلو بنا کپڑوں کے کیسے انجوائے کرتے ہیں میں بتاتا ہوں تمہیں۔ جیکسن جیکسن اس نے اسے بازوں میں اٹھا لیا۔ اس کا انداز کافی غصیلا تھا۔ اس سے کیا بعید کہیں بھی مار کر دبا دیتا۔ ایلے نے پاؤں چھٹلاتے چلانا شروع کر دیا جبکہ جیکسن کا بس نہیں چلا اس کے منہ پر تھپڑ مارے۔ وہ اسے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے کمرے کی دوسری سمت میں ایک چھوٹا سا سیٹنگ ایریا تھا اور اس کے آگے پول تھا، جبکہ بارش کا شور اور رات کی تاریکی نے ایلے کو احساس دلایا کہ رات کا وقت ہے۔ جیکسن برستی بارش میں اسی لیے پول کے نزدیک آیا اور اس گیلے چکنے فرش پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا۔ جیکسن مجھے سوئمنگ نہیں آتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں سچی آج کے بعد کبھی منی اسکرٹ نہیں پہنوں گی، پلیز پلیز مما مجھے بچا لے۔ اس نے اس کی شرٹ کے بٹن جھٹکے سے کھولے۔ وہ خود بھی بھیگ رہا تھا اور شرٹ کھینچ کر ایک طرف پھینک دی۔ اور پھر وہ ایلے سے نگاہ چرا سکتا تھا کیا؟ ایلے کا بھیگتا وجود جیکسن کی توجہ کا مرکز بنا تو اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا، مگر وہ بھی پورا ضدی تھا۔ اس نے اسے کہیں زیادہ حسن دنیا میں دیکھ رکھا تھا، اور پھر بے رحم تو وہ تھا ہی۔ اس نے اسے بے رحمی سے پول میں دھکیل دیا۔ وہ چلاتے ہوئے پول میں گری اور پانی کی بوندیں جیکسن کے چہرے پر بھی پڑی جبکہ بارش الگ ہو رہی تھی۔ جیکسن جیکسن سوری۔ وہ ہاتھ اوپر کیے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کرنے لگی جبکہ جیکسن سکون سے کھڑا اسے تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جیکسن، وہ چلائی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، تمہاری نیند میں چلنے کی بیماری کا علاج کرنا پڑے گا۔ وہ نیچے بیٹھ کر اس کو پانی سے باہر نکلی مچھلی کی طرح پانی میں تڑپتا دیکھ رہا تھا، اور جب ایلے کا وجود ساکت ہو کر ڈوبنے لگا تو اس نے پانی میں ڈبکی لگائی اور اس کو نیچے سے پکڑ کے اوپر کیا تو پانی سے آدھی باہر نکل گئی۔ میں مر جاتی، مجھے مرنے دیتے، کیوں آئے ہیں بچانے؟ وہ ہوش میں آتی غصے سے اس کے شانوں پہ تھپڑ برسانے لگی جبکہ اپنے حلیے سے جیسے بے پرواہ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف جیکسن کا وجود میں اسے دیکھ کر جو ہلچل ہو رہی تھی وہ اس کی سانسیں مزید پھلا رہی تھیں۔ اوکے مر جاؤ۔ اس نے دونوں ہاتھ کھولے اور اسے چھوڑ دیا۔ ایلے ایک دم پانی میں پھر سے ڈوبی اور چلاتی ہوئی اس کی ٹانگیں پکڑ لی جبکہ جیکسن کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور ایلے باقاعدہ رو رہی تھی۔ ایک تو اتنا بھیانک منظر تھا اور وہ اسے سزا دے رہا تھا۔ لائٹس جل تو رہی تھی لیکن رات کی تاریکی میں کون پاگل سوئمنگ پول کے پاس جاتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی سوئمنگ سے بہت ڈرتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اس کی ٹانگیں جکڑ لیں اور جیکسن نے اسے اٹھا کر اپنے بازو میں پول کے کنارے پر بٹھا دیا۔ اس کے وجود پہ پانی کے قطرے جوش سے بکھرتے چلے جا رہے تھے تو جیکسن گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا جبکہ ایلے سکڑ سمٹ کے رونے لگی اور پھر غصے سے اٹھنے ہی لگتی کہ جیکسن نے اسے اٹھنے سے باز رکھا اور ایلے نے دیکھا کہ ٹائیگر اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اسے لگا وہ آج کی تاریخ میں مر جائے گی۔ یہ کیسا شخص تھا؟ مرنے بھی نہیں دے رہا تھا اور مار بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھی تھی جبکہ جیکسن مطمئن سا سوئمنگ کرنے لگا۔ ایلے کچھ دیر بعد اس کی مہارت سے کی جانے والی سوئمنگ کو دیکھنے لگی۔ وہ حیران ہوئی، کیا کوئی ایسا بھی شخص تھا جسے سب کچھ جاتا ہو؟ جیکسن محسوس کر سکتا تھا اس کا محو ہو کر دیکھنا، اور وہ سوئمنگ کرتے کرتے غائب ہو گیا۔ جیکسن، وہ کام سے اٹھی۔ ایک تو رات، پیچھے ٹائیگر، آگے پانی اور برستا آسمان۔ اگر وہ گم ہو جاتا تو اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ جیکسن روتی ہوئی آواز سپری اور جیکسن بالکل اس کے پاؤں کے نزدیک پانی سے باہر نکلا تو اس سیاہ حسین رات میں وہ روشنی کی مانند چمک رہا تھا۔ وہ سکون سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ سزا ہے نا میری؟ وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ بالکل سزا ہے تمہاری، تم مجھے پریشان کرو گی اور میں بدلہ نہ لوں، ناممکن، وہ بولا اور اس کی دونوں ٹانگیں تھام کر اسے اندر کھینچ لیا۔
ایلن نے اس کو اچھے سے پکڑا ہوا تھا، بہت نزدیکی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جبکہ دونوں کی پھولتی سانسیں جیسے کچھ کر گزرنے کی گواہ تھی، اور پہلو میں جلتا شعلہ۔ جیکسن اگنور کیوں کرتا؟ اس نے اس کی کمر پر سختی سے بازو حائل کیا کہ وہ اس کے سینے سے چپک گئی، اور وہ اس کے کیلے ہونٹوں کو زحمت دینے کے لیے وہ جھکا اور اس کی سانسوں کی مہک میں اپنی سانسیں تحلیل کر لی۔ ایلے نے بھی اس کی گردن میں بازو حائل کر لیے، اور جیکسن اس پر ایسے فدا ہو رہا تھا جیسے اس کو کھو جانے کے ڈر کی سزا دے رہا ہو۔ جیکسن روبو جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اس نے 4 سال کے بچے کو بے رحمی سے مار دیا۔ اس نے 26 قتل کیے تھے۔ وہ بے رحم تھا، وہ اپنی زندگی میں مگن تھا۔ جیکسن روبو جسے خون کی خوشبو پسند تھی، وہ جیکسن روبو آج صرف اس بات پر کانپ اٹھا کہ کہیں وہ ایلے کو کھو نہ دے۔ اور واقعی محبت انسان کو نکما بنا دیتی ہے، اور اس کے اندر کی فکر جو حیران کن تھی، جو نہ اسے سونے دے رہی تھی اور نہ ہی اس کے پہلو سے اٹھنے دے رہی تھی، یہ عام باتیں نہیں تھیں۔ ایلے کا سانس بند ہونے کے نزدیک تھا کہ اس نے جھٹکے سے اس کے لبوں کو آزاد کیا اور اس کے شانوں پر حملہ آور ہوا، اور خوبصورتی سے اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ چلاتا اسے مدہوشی اور بدحواشی کی حدود کے نزدیک لے گیا تھا۔ ایلے کی مدھم سانسیں اور بے چینی سے ہٹتا سر جیکسن کو مزید اکسا رہا تھا، اور وہ اس کے شانوں پر حسین نشانات بنا گیا۔ ایلے خود کو چھڑانے کے لیے مچلنے لگی کہ اس کے انداز میں سختی بھی تھی۔ جیکسن نے اس کی گردن میں بازو حائل کیا اور اسے پول سے باہر نکال دیا۔ پول کے باہر ٹھنڈے فرش پہ پڑا اس کا وجود بارش کے پڑنے سے الگ مچل رہا تھا، اور وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر جیکسن کی اجازت نہ تھی، جبکہ ٹائیگر کی غصیلی نظروں سے وہ الگ شرمندہ تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ہی دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، جبکہ جیکسن کہیں چلا گیا تھا۔ وہ ڈر کے اٹھنے لگی مگر ٹائیگر بھی صحیح بنا تھا اس پر، اور ایلے نے اسے وائن کی بوتل لاتے دیکھا۔ وہ بوتل لایا اور ایک گھونٹ بھر کے ساری بوتل ایلے پہ اڈیل دی۔ ایلے ہکو دک تھی اور جیکسن کا منہ کچھ اور تھا۔ ایلے کے حسین سراپے پر اپنی جنون خیزی کی چھوٹی موٹی رمق وہ نیو یارک میں دکھانا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی اسے چین لینے دیتی تو بات تھی۔ وہ آئی تو وہ بری طرح بہکا تھا، تو اچھے سے بہکنے کا انتظام ہونا چاہیے تھا نا۔ اسے ٹائیگر کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اگر یہاں 100 بندہ بھی ہوتا اور وہ اس پر اپنی محبت لٹانا چاہتا تو وہ تب بھی کسی کی پرواہ نہ کرتا۔ اس کے کسرتی وجود نے ایلے کا نازک اندام سا وجود چھپا لیا تھا۔ جیکسن وائن کو اپنے ہی طریقے سے انجوائے کر رہا تھا۔ ایلے کے پاس کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ بھاگ اٹھے، اس سے چھپ جائے، اس کے بے باکیوں کے آگے بند باندھ سکے۔ وہ اس کی تھی، پھر وہ کیوں اتنا بے صبر تھا؟ پلیز اندر چلے۔ آخر اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ یہ لب آج اتنے بے باک کیوں ہو رہے تھے؟ وہ جیسے ناگواری سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر اس نے اسے بازو میں بھر لیا اور اسے اندر لے گیا۔ اس کا ٹائیگر ان کے کمرے کے باہر بیٹھ گیا۔ بارش نے مچل کر پورے جوش سے برسنا شروع کر دیا، جس کی باعث ایلے کی ہر مزاحمت، ہر آہ و قدم توڑ چکی تھی۔ وہ جیکسن روبو جو کسی عورت کے نزدیک آج سے پہلے نہیں گیا تھا، اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت آج اس کی مکمل ہو گئی تھی۔ پر جیک، ہیزل، جیمز، جیکوب، ڈیزی، جارڈن اور ان سب کے ساتھ مارک بھی جیکسن کے مینشن میں پہنچ گئے تھے۔ ان سب نے ایک ساتھ نیو یارک جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ گارڈز دوسری بار ان کی خاطر تقاضا کر چکے تھے، مگر جیکسن روبو نہ اٹھا تھا اور نہ ایلے دکھائی دے رہی تھی۔ ہنری بھی وہیں آ گیا اور غصے سے اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ چیئر کی مدھم مسکراہٹ پر سب چڑھ گئے۔ اور کتنی دیر انتظار کریں گے ہم؟ پرل بولی، جبکہ جیک نے آئی برو جھکا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی مرضی ہے، وہ جب بھی اٹھے۔ اگر تم سب لوگ تھک گئے ہو تو آرام کر لو، یہاں بہت کمرے ہیں، جیک نے لاپرواہی سے کہا۔ جبکہ دوسری طرف جیکسن کی آنکھ ہنری کی جانے والی کال پہ کھلی تو اس نے سب سے پہلے گھڑی دیکھی۔ شام 4 بجے کا وقت تھا اور ہنری کس لیے اسے کال کر رہا تھا۔
وہ کان میں لگی بلوٹوتھ پر کلک کرتا ایلے کے نرم و نازک وجود کو خود میں مزید سمیٹ گیا۔ بھاری گھمگیر آواز ابھری۔ جیکسن بابو، آپ کے اٹھنے کے انتظار میں ہم سوکھ رہے ہیں۔ شاید ہم سب نے نیو یارک اکٹھے جانا تھا اور تمہاری عیش نہیں ختم ہو رہی۔ شکر مناؤ، تمہاری عیش کے وقت تمہارے کمرے میں نہیں گھستا اور تم سب لوگ میرے گھر میں گھسے بیٹھے ہو، وہ بزاریت سے بولا جبکہ ہنری نے سر جھٹکا۔ چلو ہم تو رات میں کرتے ہیں، تم نے تو دن رات ایک کر رکھا ہے۔ تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ جیکسن بولا جبکہ ہنری غصے سے بھیرا۔ میری ایلے کو چھوڑ دو جیکسن، وہ نازک سی ہے، وہ تڑپ کر بولا جبکہ جیکسن نے ایلے کی سمت دیکھا۔ اس کی گردن اور گالوں پر حسین نشان دیکھ کر وہ آئی برو اچکاتا گہرا سانس بھر گیا۔ اب کیا فائدہ، پہلے سوچنا چاہیے تھا نا اپنی نازک سی ایلے کے بارے میں، وہ بولا جبکہ کال خود ہی کٹ کر دی ورنہ اس کا سر کھاتا رہتا۔ وہ کمفرٹر میں دبی وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی، یعنی گہری نیند میں تھی۔ اس نے اسے ہلایا جبکہ وہ نیند میں ہی رونے لگی۔ مجھے سونے دے، وہ بولی اور کروٹ لے گئی۔ سوری بیبی گرل، تمہیں اٹھنا ہوگا، ہمیں نیو یارک جانا ہے، کم آن گیٹ اپ، وہ بولا اور اس کا گال تھپتھپایا۔ اسے اٹھنے کا کہنے لگا۔ آپ نے مجھے سونے نہیں دیا، وہ بامشکل آنکھیں کھول کر بولی۔ شکر مناؤ زندہ ہو، اس نے ایلے کی شرٹ اس کے منہ پہ ماری۔ جیکسن، آپ جانور ہیں، رات کا منظر اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ جیکسن شانے اچکا گیا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذرا بھی جو اس کی صحت پر اثر آیا، وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جبکہ اس کا وجود اتنا دکھ رہا تھا کہ نہ اٹھنے کی ہمت تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا۔ پلیز پلیز مجھے سونے دے، وہ منت کرنے لگی۔ نو، ظالم تو تھا ہی وہ۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، اٹھ جاؤ، نخرے نہیں چلیں گے۔ روز کی بات ہے میری جان، ٹھیک ہو جاؤ گی، خود کو عادت ڈالو۔ روز؟ وہ تڑپ اٹھی۔ بھلا جب کہ پیاسے کو کنواں مل جائے، وہ روز نہیں پیتا پانی؟ اور ایلے سرخ بڑھتی سر تک کمبل تان گئی جبکہ جیکسن سر نفی میں ہلاتا واش روم میں گھس گیا۔ بامشکل تمام ہی صحیح، وہ اپنے قدموں پر کھڑی تھی، اس کا مرجھایا سا چہرہ سب کے سامنے تھا۔ جیکسن اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ان سب نے اچھا سا ناشتہ کیا تھا اور ایلے نے فاؤنڈیشن سے خود کو کافی حد تک دیکھنے لائق بنا لیا تھا، ورنہ یہ شخص یا تو کسی میں دلچسپی نہیں لے سکا تھا اور اب لی تو اس کی جان لے لینا چاہتا تھا۔ وہ ذرا بھی جو پرواہ اسے اس بات کی۔ جیکسن کافی مطمئن اور خوش دکھائی دے رہا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں شرٹ کے پہلے 4 بٹن کھولے، وہ اپنے کسرتی سینے کو دکھاتا ایلے کو تھامے شاہی انداز میں کھڑا تھا۔ میں نے تمہارے لیے پارٹی ارینج کی ہے جیکسن، لو بار میں مارک مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولا جبکہ جیکسن نے سر ہلا دیا۔ پارٹی تو ہونی ہی ہے، وہ مارک کا شانہ تھپتھپا کر سب سے پہلے اپنے پرائیویٹ جیٹ میں سوار ہوا تھا جو اس کے مینشن سے کچھ فاصلے پر اترا تھا، جبکہ باقی سب دوسرے میں آ رہے تھے۔ آج نیو یارک میں وہ میں معلوم نہیں کتنی سالوں بعد دوبارہ قدم رکھ رہے تھے۔ ایلا تو سیٹ پر لیٹ گئی تھی جبکہ جیکسن نے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ ایلے کچھ ہی دیر میں سو گئی اور جیکسن سر تھام گیا جبکہ وہ نیندوں میں اس کے سرانے کھڑی تھی۔ اس نے اس کے لیے اپنے بازو واک کیے، وہ ان بازو میں سما کے اس کے سینے سے لگی، اس کی خوشبو میں سانسیں بھر رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور جیکسن چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ وہ جاگ گئی تھی، لبوں کو دانتوں میں دبائے اسے دیکھنے لگی۔ یو آر سو کلیور، جیکسن نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ کھلکھلا دی جبکہ جیکسن نے اس کی گردن جگڑتے اس کے کھلکھلاتے لبوں کی ہنسی خود میں پیوست کر لی، لیکن رات کی نسبت اس وقت انداز میں سستی تھی جیسے اسے اکسا رہا ہو۔ ایلے منہ بسوڑ کر الگ ہوئی۔
اور جیکسن ہنس دیا۔ اس نے اپنے ہارن صاف کیے۔ اتنا عورت کو منہ نہیں لگانا چاہیے، زنگ لگا دے گی۔ اور مجھے لگتا ہے جس دن تم نے مجھے زنگ لگا دیا اس دن میری لاش کے کئی ٹکڑے تمہیں ملیں گے۔ جیکسن وہ تنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم میرے پیچھے ایک دنیا ہے، میرے زیادہ قریب نہیں آؤ، نہ مجھ سے اپنا دل لگاؤ۔ اس نے اس کے بال سنوارے۔ ایلی نے اس کی شرٹ کا کالر جکڑ لیا۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بنا، وہ سسکی۔ تبھی مجھ سے دور رہو، اتنی بڑی بات وہ کتنی سکون سے کہہ رہا تھا، وہ بھی تب جب ان کی روحیں بھی ایک دوسرے سے ملی تھیں، اور وہ نہیں جانتی تھی جیکسن کتنا مضبوط ہے، لیکن وہ اس کے آگے بہت کمزور اور بے بس تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے سینے سے سر لگا کے وہ خود بھی لیپ ٹاپ کی جانب دیکھنے لگی جہاں وہ بڑی مہارت سے ٹائپ کرنے لگا تھا۔ وہ ہلکا ہلکا رو رہی تھی۔ جیکسن پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ چھڑ کر بولا کہ اس کا رونا پسند نہیں تھا۔ کچھ نہیں، وہ اس کے پاس سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیکسن نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ یو لو می؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام دے وہ سوال کر بیٹھا، اور ایلے اسے بھیگی نظروں سے دیکھتی اس کے شانے پہ تھپڑ مار گئی۔ اینڈ یو ڈونٹ؟ وہ غصے سے بولی اور وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ جیکسن مسکرا دیا، اور اچانک اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ تھم گئی۔